تو خوب سمجھ لو، قرآن کریم نے ایک لفظ فرمایا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کا جتنا ساز و سامان ہے، چاہے وہ جائیداد منقولہ ہو غیر منقولہ ہو، یہ سب دھوکے کا سامان۔ اور تم خود سوچ لو، جب تم بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، تو تمہاری ساری کائنات کھلونوں میں منحصر۔ اگر کسی بچے سے اس کا کوئی کھلونا چھین کے لے جائے تو کیا سمجھے گا؟ وہ سمجھے گا میری دنیا لٹ گئی، میری کائنات لٹ گئی، کیونکہ وہ اس کھلونے کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بغیر کھلونے کے میں جی نہیں سکتا، لہذا اگر کوئی چھین کر لے جائے تو اس کو ایسا غم ہوتا ہے کہ بڑوں کو شاید جائیداد کھونے کا بھی اتنا غم نہ ہوتا، روئے گا، چلائے گا کہ بھلا لے گی۔ جب تم بڑے ہو جاتے ہو اور اپنے بچپن کے قصے یاد کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہنسی آتی ہے کہ نہیں؟ کہ بھئی کس چیز پر ہم جھگڑتے تھے؟ چھوٹے چھوٹے کھلونوں کے اوپر جھگڑ رہے تھے، اور کوئی ہار گیا اور کوئی جیت گیا، اور جیتنے والا خوش ہو رہا ہے، مگن ہے، اور ہارنے والا جو ہے وہ رو رہا ہے کہ ہائے میں ہار گیا۔ تو اب بڑے ہو کر میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا قصہ سنایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں ایک کھیل ہوتا تھا کہ جو سرکنڈے ہوتے ہیں، سرکنڈے وہ اس طرح کسی زینے پر ایک بچہ اپنا ڈالتا تھا، ایک دوسرا اپنا ڈالتا تھا، جس کا پہلے پہنچ گیا وہ جیت جاتا تھا، اور جیتنے کے نتیجے میں وہ دوسرے کا سرکنڈا قبضے میں کر لیتا تھا۔ تو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ بچپن میں میرے چچا زاد بھائی تھے، وہ مجھ سے بڑے تھے، ان کے ساتھ وہ سرکنڈوں کا کھیل کھیل رہا تھا۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ میں کھیل میں تو ہمیشہ پچھڑ رہا، تو اس واسطے جب میں نے وہ کھیل شروع کیا تو میرے جو بھائی تھے وہ میرے سارے سرکنڈے جیت لیے انہوں نے۔ میں ہارتا چلا گیا اور وہ میرے سرکنڈے قبضے میں کر۔ فرماتے ہیں مجھے آج تک یاد ہے وہ غم اور صدمہ اس کا کہ میری کائنات ٹوٹ گئی۔ یہ ہر شخص کے ساتھ پیش آتا ہے، کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آتا ہو۔ لیکن بڑے ہونے کے بعد جب اس واقعے کو یاد کرتے ہو تو ہنسی آتی ہے کہ نہیں کہ ہم کیسے بیوقوف تھے، کس چیز کو اپنی مال و متاع قرار دے رہے تھے، کس چیز کو اپنی کائنات سمجھے ہوئے تھے، کتنے بیوقوف تھے۔ اب آج بیوقوفی پہ ہنستے ہو۔ جب بندہ ذرا بڑا ہوتا ہے، جوانی کے ابتدا میں اس کو زیب و زینت کا شوق ہوتا ہے کہ بھئی میرے کپڑے شاندار ہوں، اعلیٰ درجے کے ہوں، فیشن کے مطابق ہوں، اس طریقے سے ٹوٹی ہوئی نہ ہو، میں ایسا چشمہ پہنوں یا چشمہ پہنوں، میں ایسی ٹوپی پہنوں، میں ایسے دیکھنے میں اچھا نظر آؤں۔ جب میری عمر کو پہنچ گئے تو وہ ساری زیب و زینت کا جو شوق تھا وہ فنا ہو گیا، اور اب بچوں کو جب اس میں وقت گزارتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو زینت کرنے کے لیے اپنا وقت صرف کر رہے ہیں تو ان کے اوپر ہنسی آتی ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنا وقت فضول ضائع کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں کہا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت۔ اب اس کے بعد جب آپ بڑے ہو گئے تو اب آپ کی جو ساری دوڑ دھوپ ہے وہ دنیا کی جائیدادوں کی طرف ہے، میری زمینیں اتنی ہو جائے، میرا گھر اتنا ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ جب وہاں پہنچیں گے اللہ تعالی ہم کو عافیت کے ساتھ جنت پہ پہنچا دے، وہاں جا کر جب پہنچیں گے اور دیکھیں گے بہت زمین جائیداد پر لڑا کرتے تھے، زمین جائیداد پر لڑا کرتے تھے،
وہ زمین جائیداد وہاں جا کر بالکل ایسی محسوس ہوگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ بے حقیقت، جیسے ایک بچہ کھلونے کو عزیز رکھتا ہے۔ تو چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب یہ بندے وہاں پہنچیں گے تو زمین جائیداد، مال دولت، ساری کی ساری چیزوں کو اتنا ہی بے حقیقت سمجھیں گے جیسے اب آپ تم بچوں کے کھلونوں کو بے حقیقت سمجھیں۔